حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس اور صحابہ سے پوچھتی تھی آپ کے دل نے کیسے گوارا کر لیا، آپ نے رسول اللہ کی تدفین کر دی؟ حضرت انس فرماتے ابھی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں رکھ رہے تھے کہ ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا کہ ہم حیران ہو گئے کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں فیض اور وہ نور اور وہ ایمانی کیفیات جو حضور کی مجلس میں ہوتی تھی اب ہمیں کہاں ملیں گی۔ اور جبرائیل جیسا فرشتہ بھی رو کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ آج میں دنیا میں کس کے پاس پیغام وحی لے کر آؤں گا، آج میرا آنا بھی پیغام وحی کے حساب سے تو ختم ہو گیا ہے نا۔ جس کے موت پر فرشتے بھی دنیا میں رونے لگ جائیں، آپ اندازہ لگائیں تو اس کو میں کس لفظوں سے تعبیر کروں۔ جب یہ موقع تھا اس وقت حضرت ابو بکر نے امت کو سنبھالا ہے۔ ہو سکتا تھا کیا سے کیا ہو جائے، اب کچھ نہیں پتا، جب بڑے دنیا سے اب ہم کیا کریں، تو بڑوں کا کام ہوتا ہے چھوٹوں کو دلاسا دینا، اور ابو بکر نے بڑا بن کے دکھایا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے وفات سے پہلے اپنی موجودگی میں مدینہ منورہ میں حضور نے موجودگی میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں عمر اور عثمان کی موجودگی میں حضرت ابو بکر کو مصلی امامت حوالے کر دیا تھا۔ ایک ہے نا حضور نہ ہو اور اپنی جگہ پیچھے کسی کو بٹھا جائیں، یہ تو کئی بار ہوا ہے۔ ایک موقع پہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو حضور نے اپنا مصلی دیا رضی اللہ عنہ، جن کے لیے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی کی آیات اتری ہیں۔ کہا میں نہیں ہوں گا، آپ نمازیں پڑھائیں۔ کسی موقع پہ کسی اور صحابی کو دیا، جنگ تبوک کے موقع پہ حضرت علی کو مصلی حوالے کیا، لیکن یہ جو مصلی حوالے ہوتے تھے حضور کی غیر موجودگی میں، آپ علیہ السلام کی موجودگی میں کسی کو مصلی ملے، یہ حضور کے نائب ہونے کی طرف اشارہ تھا۔ یہ ابو بکر کو ملا ہے۔ 17 نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے ساتھ گھر میں موجود ہیں، بیماری میں شریک نہیں ہو سکتے، تو مصلی امامت ابو بکر کو دیا ہوا۔ تو جس ابو بکر کو حضور علیہ السلام نے یوں نائب بنایا، اپنی موجودگی میں امام بنایا امت کا، مدینہ میں اپنی موجودگی ہونے کے باوجود بھی، اور سب صحابہ کو فرمایا اس کی اقتداء کر۔ اچھا اس پر بھی ایک بات کروں، جب حضرت رسول اللہ ابو بکر کو فرما رہے تھے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے دل میں ایک بات آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سخت بیمار ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مرض کی شدت ہے، اور حضور کا مصلی خالی ہوگا، اور ابو بکر برداشت نہیں کر پائے گا کہ میں مصلی خالی پر ٹھہر کر نماز پڑھاؤں۔ اب تو ہم حضور کے ساتھ پڑھتے تھے، کتنے سال کی نمازیں حضور کے ساتھ ابو بکر نے پڑھی ہیں، آج مصلی نبوی خالی دیکھ کے میرا ابو برداشت نہیں کر پائے گا۔ حضرت عائشہ کہتی میں بیٹی تھی، میں نے کہا یا رسول اللہ چھوٹی سی عرض، بولو عمر کو کہہ دیں۔ کیوں؟ میرے ابو کان رقیق القلب، بہت کمزور دل کا مالک ہے، آپ کے مصلی خالی نہیں دیکھ پائے گا۔ صحیح مسلم اٹھائیں، اللہ کے رسول کا غصہ اس حدیث پاک میں چیک کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے سے فرمایا میرے پاس یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت کے مشورے شروع کر دیے تم نے، ما یعبی اللہ والمؤمنون ما خلا ابا بکر، نہ اللہ راضی ہوتا ہے نہ مومن راضی ہوتے ہیں، اللہ تب راضی ہوگا جب مصلی پر ابو بکر آئے گا۔ یہ حضرت عائشہ کو فرمایا جا رہا ہے رضی اللہ عنہا، تم درمیان میں رکاوٹ بنتی ہو، ہٹ جاؤ۔ تو عائشہ صدیقہ جیسی ام المؤمنین، جس کی تصویر فرشتہ آسمان سے لائے، اور جس کو سلام جبرائیل کے آئیں، اور جس کے لیے 18 آیات قرآن کے 2 رکوع سورۃ نور کی ان کے حق کی گواہی بن کے اللہ اتار دے، اس عورت کا تو رکاوٹ بنتی ہے درمیان میں، انتم صواحبکن یوسف، تو رکاوٹ بن رہی ہے۔ اس موقع پہ غصہ فرماتے ابو بکر کو، نہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ نماز پڑھائے گا۔ یعنی امامت ابو بکر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا باوجود اپنے فضل تقوی طہارت کے چھوٹی سی شفقتاً بات عرض کر دیں، یہ رکاوٹ حضور کو برداشت نہیں ہے، کوئی اور رکاوٹ امامت صدیق میں آئے، اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرے گی؟ تو حضور کے بعد امامت کا وارث ابو بکر کو ماننا رسول اللہ کا دل خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور امامت کے واسطہ حضرت ابو بکر سے ہٹانا یہ اللہ کو ناراض کرنا ہے اور رسول اللہ کا دل دکھانا ہے۔ یہ تو دنیا میں اللہ کے رسول نے کر دیا۔ اچھا جب حضور پاک علیہ السلام دنیا سے گئے تو اس بندے نے اس مصلی امامت کا حق ادا کیا اور بڑا بن کے امت کو سنبھالا۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق کی صحابہ نے بیعت کر لی، کچھ صحابہ وہ تھے جو پہلی بیعت میں ثقیفہ بنی ساعدہ میں شامل نہیں تھے، ابو بکر مسجد نبوی آئے، ادھر باقی صحابہ نے بیعت کی ہے، ان میں عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، حضرت زبیر بن العوام بھی ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں۔ یہ فوراً دوسری دفعہ جب یہاں ہے بیعت ہو گئی ہے،
حضرت ابو بکر صدیق کی حضرت علی المرتضیٰ نے بیعت فرمائی ہے اور آخر دم تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار رہے ہیں۔ اگلی بات، حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی ہے، 2.5 سال حضرت ابو بکر کی حکومت رہی ہے۔ ان 2.5 سالوں میں علی المرتضیٰ اگر مدینہ میں موجود ہوں اور ابو بکر کے پیچھے نماز نہ آئے بغیر عذر کے، ہو نہیں سکتا۔ امام مانا ہے حضرت علی نے، 2.5 سال حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازیں، جن میں جمعہ بھی ہے، عیدین بھی ہے، جنازے بھی ہیں اور نمازیں بھی ہیں، یہ حضرت علی المرتضیٰ پڑھ رہے ہیں۔ صرف حضرت علی نہیں پڑھ رہے، اولاد سمیت پڑھ رہے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کس جگہ ٹھہر کر نماز پڑھاتے تھے، یہ مصلی رسول کہاں ہے، اللہ آپ کو ریاض الجنہ لے جائے، آپ وہاں جا کر دیکھنا مصلی رسول کہاں ہے، اور پھر اس کے ساتھ آپ بائیں طرف دیکھنا علی المرتضیٰ کے گھر کا گیٹ کہاں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر کا دروازہ آج روضہ نبوی کا حصہ ہے۔ روضہ نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی طرف یہ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر کا دروازہ ہوتا تھا، اور جیسے دروازہ کھلے سامنے مصلی ابو بکر موجود تھا، تو حضرت علی المرتضیٰ یوں آیا کرتے تھے، یوں نمازیں چلی ہیں۔ اور یہ تمامی کتب میں، موافق، مخالف، ماننے والے، نہ ماننے والے، سب کے کتب میں یہ بات تفصیلاً پائے ثبوت میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابو بکر کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ نے خاندان سمیت نمازیں پڑھی ہیں۔ میں یہاں ایک جملہ کہوں، کچھ دوست اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نمازیں حضرت ابو بکر نے دل سے نہیں پڑھی تھی، اوپر سے نمازیں پڑھی تھی، اوپر سے مانا ہوا تھا، دل سے نہیں مانا۔ میں نے کہا میں آپ کو ایک جواب دیتا ہوں۔ جی وہ کیا؟ میں نے کہا آپ بھی حضرت علی کا کہنا مان کے اوپر سے ابو بکر کو مان لو، اور ابو بکر کے ماننے والوں کے پیچھے آپ بھی نمازیں شروع کر دو۔ اوپر سے حضرت علی نے کیا تھا نا، تو آپ بھی اوپر سے ابو بکر کو مان لو، اور اوپر سے ابو بکر کے ماننے والوں کے پیچھے اپنی نمازیں شروع کر دو، آپ سنت علی کی پیروی کر لو، چلو تمہاری بات مان لیتے، بھی ڈال نہ گلت والوں ان کے کرو۔ اب میں اگلی بات کرتا ہوں، یار دل سے کچھ اور منہ سے کچھ اور، یہ منافقوں کا کام ہے، اور منافقت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، پیر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پاؤں کی ٹھوکر سے دور پھینکتے ہیں۔ حضرت علی کا منافقت سے کیا واسطہ؟ سیدنا علی المرتضیٰ تو پاؤں کے ٹھڈے سے ان کو واپس پھینکتے ہیں۔ تو یہ الزام حضرت علی پہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، اور شیر وہ ہوتا ہے جس کے منہ پر وہ ہو جو دل میں وہی ہے، تو چھپ چھپا کے بات نہیں کرتا، ڈرا کے بات نہیں کرتا، ڈرا کے بات کرتے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے خود کو حیدر فرمایا تھا، اپنی ماں کا دیا ہوا لقب۔ کب؟ یہ پچھلی بار میں بیان کر چکا ہوں، لیکن یہاں ایک جھلکی دیتا ہوں۔ جب مرحب کہہ رہا تھا تو بچہ ہے، واپس لوٹ جا، میں راضی نامہ نہیں کرتا، تو حضرت علی نے فرمایا میں راضی نامے کے لیے نہیں، تیرے کام تمام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس موقع پہ مرحب نے کہا الذی سمتنی امی مرحبو، تو جواب میں حضرت علی نے شعر فی البدی پڑھا تھا، وہیں پر کسی کا پہلے بنایا ہوا نہیں تھا، وہی فی البدی شعر پڑھ کے کہا تھا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، کہ آج شعر بنتا ہے، میں ماں کی گود سے شعر ہوں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ نے وہاں جواب دیا تھا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ بہادر آدمی ہے، اور بہادر کبھی ڈر کے کام نہیں کرتا، بہادر کبھی تقیہ کی آڑ میں کام نہیں کرتا، وہ کام کرتا ہے جو کھلی بات ہو۔ تو حضرت علی نے دل سے بھی امام مانا ابو بکر کو، باہر سے مانا۔ ایک بندے نے مجھے کہا حضرت علی یہ نمازیں لوٹایا کرتے تھے۔ میں نے کہا ایک سال میں نمازیں کم از کم 2200 کے لگ بھگ بنتی ہیں، 2000 سے اوپر نمازیں ہیں، 5 نمازوں کا حساب کرو، ٹھیک ہے؟ تو 2.5 سال کی نمازیں، 7000 نماز حضرت علی ولا ولی اے خدا دنامن، یہ تھوڑا گزارا۔ میں نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو یار، دنیا میں حضرت علی المرتضیٰ دوبارہ نماز پڑھتے تھے، یہ کس نے تمہیں کہہ دیا؟ کہاں سے کوئی ثبوت؟ کسی فرشتے نے آ کر بتایا؟ وہی تو ختم ہو گئی تھی، حضور دنیا سے چلے گئے تھے، قرآن اور حدیث پورا ہو چکا تھا، یہ کس نے تم بتایا؟ کہاں ہی نہیں رسا، پروں آواز آئی ہے تو انو آواز آئی ہے، تو یہ دلیلیں ہوتی ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، یہ کہیں پایا ثبوت میں ہے ہی نہیں کہ ولا پڑھ دیا۔ اچھا میں ایک بات اور کروں، حضرت علی المرتضیٰ نے 2.5 سال میں حج بھی تو ابو بکر صدیق کی قیادت میں کیا ہے، حج بھی دوبارہ قضا والے نے، حج بھی دوبارہ قضا کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اعلان پہ حضرت علی المرتضیٰ روزہ رکھتے، اور انہی کے اعلان کے اوپر روزہ افطار فرماتے، یہ روزے دی قضا حضرت علی ولا ولی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے حکم پہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی، اموال کو لیا جاتا، بھیجا جاتا، اس کی بھی قضا ہوتی تھی۔ کدھر قضا کو لے کر آئیں گے؟ یہ ایسے سرکی چاہتے ہیں کورو پانڈو دے، کس سے؟ اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔